اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ پر توبہ قبول کرنے کا حق تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی 17 نمبر کی آیت ہے، اس میں توبہ کی بات کی گئی ہے۔ اللہ سے توبہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بار بار، تو توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں توبہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص نادانیوں سے جذبات خواہشات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کو احساس ندامت ہو جائے اور اس کے ترک کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کر لے، تو یہ ہے توبہ اصل میں۔ اور جو گناہ کے کرنے کے بعد اس پر اصرار کرے اور اس کے ترک کرنے کا اس کو خیال نہ آئے اور اس کے پاس احساس شرمندگی بالکل بھی نہ ہو، تو وہ توبہ نہیں ہو سکتی۔ جو پہلا معاملہ ہے کہ گناہ کے ہونے کے بعد احساس ندامت، رجوع اللہ تعالیٰ سے اور اس کے ترک کرنے کا عزم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ابن آدم کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے گناہوں پر اصرار کرنا اور اس کے ترک کرنے کا خیال بھی نہ آنا، یہ ابلیس لعین شیطان کا طریقہ ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا، حضرت آدم سے بھی قصور ہوا تھا اور ابلیس سے بھی ہوا تھا۔ حضرت آدم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے احساس ندامت اور شرمساری کے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، بخشش نہیں فرمائیں گے، ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر رجوع ہوئے، یہ ابن آدم کا طریقہ ہے۔ اور جو گناہ کرنے کے باوجود بھی ڈٹا رہتا ہے، اس پر اصرار کرتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان والا کام کر رہا ہے۔ ابن آدم اگر ہوتا تو پھر گناہوں پر ڈٹتا نہیں، اس کو ترک کرنے کا عزم و ارادہ کرتا، اس پر اس کو شرمندگی ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے سورۃ تحریم میں کہ توبہ، سچی توبہ کرو اے ایمان والو۔ سچی توبہ کیا ہے آخر؟ کسے کہا جاتا ہے توبہ؟ یعنی توبہ جو ہے اس کے 5 جز ہیں سچی توبہ کے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا جز اس کا یہ ہے کہ گناہ کو گناہ جانے۔ کوئی گناہ ہو تو اس کو گناہ جانے۔ اگر کوئی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے تو پھر اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا؟ اس کو توفیق بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی گناہ کو نہیں سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہوں میں، اور مسلسل اس پر اصرار کرتا ہے اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے فلاں نہیں کیا، میں فلاں ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں جان رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی۔ اور اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ جب گناہ کو گناہ جان لے تو فوراً اسی وقت اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، اس سے باز آ جائے۔ یعنی جب گناہ سمجھ لیا کہ یہ گناہ تھا، یہ برائی کا کام تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو پھر فوراً اس کو چھوڑ دے، بلا روک ٹوک، بغیر سوچے سمجھے کہ زیادہ، یعنی اس پہ سمجھ لینے کے بعد کہ میں یہ گناہ کر رہا تھا، وہ گناہ سے باز آ جائے اور فوراً اپنے آپ کو اس سے روک لے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے احساس ندامت اور شرمساری کے ساتھ رجوع ہو جائے۔ رجوع ہو جانا اصل توبہ ہے، یعنی وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر اس پر جو ہے رک جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے
یعنی ندامت کا احساس کرتے ہوئے دعا کرنا اور معافی مانگنا، یہ جو ہے تیسرا جز ہے۔ اور چوتھا جز یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کر لے۔ یعنی چوتھا جز یہ ہے کہ کبھی نہ کروں گا، یہ سوچ لے اور پختہ عزم و ارادہ کر لے۔ اور پانچواں جز یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے جو حقوق مارے گئے تھے، چاہے وہ اللہ کے حق ہو، حق اللہ ہو، یا حق العباد ہو، بندوں کے حق ہو، ان کو حتی المقدور ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے حق مثلا نمازیں چھوڑی تھی، روزے چھوڑ دیے تھے، یا زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو ہے کمی کر دی تھی، نہیں دی تھی زکوٰۃ، یا اور کوئی ایسے جو فرائض اور احکامات اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہے حکم تھا، فرض تھا، اس کو ادا نہیں کیا تھا، تو اس کو حتی الامکان، حتی المقدور ادا کرنے کی کوشش کرتا جائے، اور جو بندوں کے حقوق جو مارے تھے اس کو جو ہے ادا کرے، جس کا حق مارا تھا اس کا حق اس کو واپس کرے، اور اگر وہ نہ ملے، نہ ہو، اس کی موت ہو گئی ہو، تو پھر اس کے ورثاء کو تلاش کر کے اس کو وہ ادا کر دے۔ اگر وہ بھی نہ ملے تو اس کے لیے جو ہے صدقہ کر دے اس کے نام سے، اور اگر وہ ممکن نہ ہو، ایسی حالت نہیں ہے کہ صدقہ کیا جا سکتا ہے، مال نہیں ہے، تو پھر اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی ہمیشہ دعا کرتے رہے، جس کا مال کھایا تھا، غضب کیا تھا، اور جس کا حق مارا تھا۔ یہ طریقہ ہے توبہ کرنے کا۔ اگر کوئی انہیں کلے پیٹ لیتا ہے، کان پکڑ لیتا ہے، یا اللہ توبہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی، تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے، یہ کھلواڑ ہے۔ یعنی توبہ تو کہہ رہے ہیں لیکن سب کام جاری و ساری ہے، جو پہلے سے کر رہے تھے آج بھی وہی کیا جا رہا ہے۔ یہ توبہ نہیں ہو سکتی۔ توبہ تو یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ، صدق دلی کے ساتھ، گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اس سے فوراً رک جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جو ہے ندامت کا احساس کرتے ہوئے رجوع ہو جائیں، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کر لیے، اور جو حقوق مارے گئے تھے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے جائیں۔ یہ سچی توبہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی کچھ شرائط بیان فرمائے ہیں اور کہا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ اصل توبہ تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو قبول کرتے ہیں کہ انہی کے لیے ہے جو نادانی سے کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اس میں جہالہ کہا گیا۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ نادانی سے اور حماقت سے کوئی ایسا کام کر بیٹھے بغیر جانے بوجھے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے اس آیت کے یہ الفاظ سے، بغیر جانے بوجھے کوئی ایسا گناہ کا کام کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اپنی رحمت سے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کرے تو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت سے ایسا مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس سے مراد یہ بتایا ہے کہ وہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ کے ہونے کی اس کو خبر ہی نہ ہو، اور وہ قصداً اور ارادتاً گناہ نہ کیا ہو تو وہ معاف ہوگا، اور اگر قصداً اور ارادتاً جو ہے کوئی اگر گناہ کیا ہو اور گناہ کے ہونے کی اس کو خبر ہو کہ یہ گناہ ہے تو پھر وہ معاف نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کو جو ہے گناہ ہونے کا احساس ہو، اور وہ اگرچہ کہ اس کو قصداً اور ارادتاً ہی کیا ہو، لیکن اس کو اس کی جو ہے جو سزائیں ہیں، جو اخروی سزائیں ہیں اور جو انجام بد ہے، اس کو جو ہے وہ غفلت میں پڑ گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ گناہ کر دیا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے اور قصداً اور ارادتاً کر دیا تھا، اس سے وہ ہو گیا تھا، لیکن یہ جو ہے جو اس کا انجام ہونے والا ہے وہ غفلت میں پڑ گیا تھا، وہ انجام بد کی وجہ سے، اس لیے ایسا کیا۔ اصل میں جہالت کہتے ہیں بیوقوفی کو اور حماقت کو اور لا علمی اور کم علمی کو جہالت کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر میں لکھتے ہیں اپنی کہ
کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی ایسا کام کرے گا تو وہ جہالت ہی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا، بظاہر وہ بڑا عالم نظر آ رہا ہو، بظاہر بڑا باخبر نظر آ رہا ہو، لیکن وہ جاہل ہی ہوگا، وہ جاہل ہی کہلائے گا، کیونکہ جو یعنی اپنی تھوڑی سی لذت کے لیے یہاں پر گناہ کر بیٹھتا ہے اور آخرت کا دائمی عذاب کو خرید لیتا ہے تو اس کو عاقل کون کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو جاہل ہی ہوگا۔ اس لیے علماء کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو سورہ فاطر میں فرمائے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی علماء تو وہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اپنے خالق و مالک کو، اس کی مرضیات کو، تو پھر وہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جو نہیں ڈرنے والا ہے تو وہ جاہل ہی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی عالم کہہ لے، وہ عالم نہیں ہو سکتا، یہ بتایا گیا ہے۔ اور جو انسان یعنی گناہ کرتا ہے، یہ بتایا ہے کہ وہ جہالت ہی میں کرتا ہے، چاہے وہ قصدن ہو چاہے وہ خطأن ہو، یعنی جان بوجھ کے ہو یا بے جانے بوجھے ہو، وہ جہالت ہی میں کرتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو کوئی جانے بوجھے بھی قصدن اور ارادتاً بھی کوئی اگر گناہ کر دے، اس سے گناہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے اور متوجہ کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاؤ۔ گناہ کے ہونے کے بعد کب رجوع ہونا؟ ثم یتوبون من قریب، فرمایا فوراً، بغیر روکے کے، فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب سے مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کوئی بھی حصے میں، پوری زندگی اس میں داخل ہے، پوری عمر انسان کی، لیکن چاہیے کہ انسان جلدی سے جلدی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے اگر وہ صدق دلی کے ساتھ معافی مانگتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ حقیقت میں توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ کیسے لوگوں کی؟ جو مسلسل برے کام کرتے جاتے ہیں، گناہ کے کام کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ غرغرۂ موت نہ لگ جائے، یعنی غرغرۂ موت کے لگنے تک کا توبہ کی قبولیت کا وقت ہے، یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے۔ نزع روح جسے کہا جاتا ہے، بس روح نکلنے والی ہے تو اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا ایک حدیث میں، جو انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، حدیث ہے کہ یہ جیسا کوئی بندہ جو ہے اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے یعنی بخشش مانگتا ہے تو پھر وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن خیر خطائین توابون، فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے، اور سب سے بہترین اور اچھا خطا کار کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، یعنی توبہ کرنے کی طرف جو ہے متوجہ کیا گیا ہے اس میں، اور بتایا گیا ہے کہ کوئی اس سے جو ہے مستثنی نہیں ہے گناہوں سے، برے کاموں سے، لیکن جو گناہ کے ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاتا ہے وہ سب سے بہترین گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں اور اس کو
معاف فرما دیتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اور سب سے اچھا اور بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا اور توبہ کرنے کا یہ ہے کہ بندہ مومن ہمیشہ ہر روز اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو اور معافی مانگے اپنے قصوروں پر اور اپنی کمزوریوں، کوتاہیوں پر اور گناہوں پر اور اپنی لغزشوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنی بھول چوک پر جو جانے انجانے میں اس سے ہو گئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اپنا معاملہ روزانہ کا روزانہ صاف کروا لے، کیونکہ پتہ نہیں کہ موت کب آ جانے والی ہے، اور پھر موت جب آ جائے گی تو موقع نہیں ملے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ توبہ بعد میں کر لیں گے، پہلے کچھ کام تو کر لو، ابھی زندگی پڑی ہے، نہیں معلوم کہ موت کب آ جائے گی، کس لمحے آ جائے گی، اور موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور ایسا جو ٹالنے والے جو لوگ ہیں ان کو موقع نہیں ملتا، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ معافی مانگنا چاہیے، اپنے قصوروں پر اس کا اعتراف کرتے ہوئے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اور بھول چوک پر جو ہے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو بات بتائی گئی ہے اس حدیث میں کہ غرغرۂ موت کے لگنے سے پہلے تک جو ہے تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غرغرۂ موت جب لگ جاتا ہے تو انسان اس دنیا سے اس دنیا کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو یہاں پر آزمائشی طور پر رکھے تھے، تو یہاں پر عارضی جو ہے اس کو اختیارات دے کر رکھے تھے، وہ عارضی اختیارات اس سے اسی وقت سلب کر لیے جاتے ہیں، وہ امتحان کی گھڑی ختم ہو جاتی ہے اور نتائج کے ظہور کا وقت آ جاتا ہے۔ یعنی اسی دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد دیکھا جائے، جانے کے بعد نہیں، جاتے وقت ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ نزاع وقت جو غرغرۂ موت کا جو تذکرہ آ رہا ہے، اسی وقت انسان کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے، مغائبات سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، فرشتے نظر آتے ہیں، جنت اور دوزخ کرایا جاتا ہے، سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے ہر ایک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، ہر ایک، صرف مسلمان مومن نہیں بلکہ کافر اور مشرک سب جو ہے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے جاتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں، لیکن اس وقت کی معافی، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے کے بعد ایمان لانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے۔ نہیں دیکھنے سے پہلے ہی جو ہے ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے، دیکھنے سے پہلے ہی توبہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو وہ بھی ایمان لایا، جبکہ کیسا بڑا کافر تھا اور کیسا بڑا فاسق و فاجر تھا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہا اس نے، یعنی وہ جب ڈوبنے لگا پانی میں تو جب کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، کہہ رہا ہے کہ اب نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی ذات کی۔ اس سے پہلے تک یہ کہتا تھا کہ میں ہوں رب اعلیٰ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب لاتا ہے ایمان، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، جبکہ اس سے پہلے تو سرکشی کرتا رہتا تھا اور جو ہے فساد پھیلاتا رہتا تھا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتی، بلکہ ایمان تو جو ہے غرغرۂ موت سے پہلے لانا پڑتا ہے، توبہ بھی، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی جو ہے غرغرۂ موت سے پہلے ہی مانگنی پڑے گی تاکہ وہ قابل قبول ہو۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے معافی کا، اگر وہ وقت گزر جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے، یہ اس میں بتا دیا گیا ہے۔ اور جو ایسی اس طریقے سے سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھیے کیسے کریم مولا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، فرما رہے ہیں سورۃ تحریم 28ویں پارے میں۔ جو کوئی جو ہے سچی توبہ کرتا ہے گناہ کے کرنے کے بعد، ہو جانے کے بعد، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، نہ صرف معاف کرتا ہوں، اس کا مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ اس کو نعمتوں سے نواز دیتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جبکہ کتنے گناہ کیے تھے، ہر قسم کا گناہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگی، توبہ کی، شرمساری کا اظہار کیا، ندامت کا اظہار کیا، اور پھر وہ گناہ سے رک گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بن گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہ انہیں یہ کرتے ہیں کہ اس کو فرشتے جو اس کے لیے نامہ اعمال لکھتے ہیں، وہ نامہ اعمال میں سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں تاکہ اس کو رسوائی نہ ہو۔ یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے ان بندوں کے لیے جو واقعی میں سچی توبہ کرتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورہ فرقان 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرما دیے ہیں کہ اگر جو سچی توبہ کر لیتا ہے، ایمان اور عمل صالح کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم کہ جو گناہ کیے تھے وہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ سارے انعامات ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی میں سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو رجوع کرتے ہیں انہی کے لیے ہے، ورنہ جو ایسی ہی حالت میں مریں گے اور جو بغیر ایمان کے مریں گے، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تو پھر ان کے لیے تو بڑی سخت آزمائش ہے اور بڑا سخت عذاب ہے ان کے لیے تیار ہے، بڑی سخت وعیدیں ہیں، عذاب علیم ان کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا